بسم الله الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم. بے شک تمام حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور ہم اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنا 15واں سیشن کریں. اس سے پہلے 14 کلاسز ہماری ہو چکی ہیں، ان کا خلاصہ میں بھی آپ کے سامنے پہلے پیش کروں گا تاکہ یاد دہانی ہو جائے، اور اس کے بعد جب ہم آگے چلیں تو ہمارے ذہن میں وہ نکات ہوں جو کہ ہم نے 14ویں سیشن تک ڈسکس کیے تھے. اس سے پہلے جو کچھ ہم نے کور کیا ہے اس کا خلاصہ ایک دفعہ آپ کے سامنے پیش کر دیں. ہم نے سب سے پہلی نشست میں سیرت النبی کے بارے میں بات کی تھی کہ سیرت ہے کیا، مطلب سیرت کا مطلب کیا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ سیرت النبی پڑھنے کے ایک مسلمان کے لیے کیا فوائد ہیں. مثال کے طور پہ ایک مسلمان کے لیے قرآن شریف کو سمجھنا ضروری ہے، اور سیرت النبی کے بغیر قرآن شریف کو سمجھنا خاصا مشکل ہے، ناممکن ہے. تو قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے سیرت النبی ضروری ہے. اسی طریقے سے ہم نے چند ایک اور چیزیں بھی اس میں ڈسکس کی تھیں. ابھی تو میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ہم نے اس بارے میں بات کی کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف مبعوث کیا، ہماری طرف بھیجا پیغمبر کی حیثیت سے، اور ان کی زندگی کی ابتدا مکہ شریف میں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے ایک نوبل، ایک شریف خاندان میں، ایک معزز خاندان میں پیدا کیا. ہم نے اس کی وجوہات کے بارے میں بات کی کہ اللہ رب العزت کی اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا مشیت ہے کہ انبیاء کرام حضرت لوط علیہ السلام کے بعد سے جتنے بھی انبیاء کرام آتے ہیں وہ تمام معزز خاندانوں میں آتے ہیں. اس کے پیچھے کیا وجہ ہوگی، ہم نے اس بارے میں بھی کچھ بات کی تھی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ان کے والد کی وفات ہو چکی تھی، ہم نے اس بارے میں بات کی. بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی معزز خاندانوں کی طرح بن سعد میں بھیجا گیا تاکہ وہاں پر ایک دائی کی نگرانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پائیں. بنو سعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال گزارنے تھے، لیکن جن کے ساتھ جس خاندان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے انہوں نے ایسی برکتیں دیکھی، ان کا دل چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس موجود رہیں، تو 2 سال کی وجہ 4 سال بن گئے. اس کے بعد ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے اس خاندان کے لوگ کچھ خوف میں آ گئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ان کی والدہ کے پاس لے آئے. شق صدر کا واقعہ تھا جس کی وجہ سے ان خاندان میں جو نام ہمارے سامنے آتا ہے ان کی دائی کا حضرت حلیمہ، حضرت حلیمہ سعدیہ جنہیں کہا جاتا ہے، حضرت حلیمہ، وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ کے پاس واپس تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس رہے اگلے 2 سال تک. اس کے بعد ان کی والدہ ان کو لے کر مدینہ گئیں. مدینہ تو اب ہم اسے کہتے ہیں، شروع سے یثرب کہا جاتا تھا. وہاں سے واپسی پر ابوا کے مقام پر ان کی والدہ کی وفات ہو گئی. حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا نام کی ان کی والدہ کی ایک کنیز تھی، جو کہ ان کو پھر اپنے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ان کے دادا کے پاس لے آئیں. اپنے دادا کے زیر سایہ ان کی پرورش کی گئی اگلے 2 سال تک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال کے تھے تو ان کے دادا کی بھی وفات ہو گئی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت اور ان کی پرورش ان کے چچا نے کی، حضرت ابو طالب. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے چچاؤں میں سے ایک چچا تھے، لیکن ان میں ایک بات تھی جو باقی چچاؤں سے مختلف تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے کے حوالے سے. حضرت ابو طالب کی والدہ اور والد دونوں وہی تھے جو حضرت عبداللہ کے تھے. باقی چچا جو تھے وہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے، لیکن ان کی مائیں اور تھیں. حضرت ابو طالب ماں جائے تھے، یعنی وہ ایک ہی ماں کے بیٹے تھے. تو حضرت ابو طالب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی، اور حضرت ابو طالب نے آخر تک ان کا ساتھ دیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کے قریب ہو گئی تو اس وقت ان کی شادی ہوئی. ہم نے شادی کے بارے میں تفصیل سے پھر بات کی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، جو مکہ کی پاکیزہ عورتوں میں شمار تھی. اور اس کے کچھ عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کچھ سنجیدگی اختیار کرنی شروع کر دی. باقی معاشرے سے الگ تھلگ ہونا شروع ہو گئے، اور اپنے معاشرے میں موجود مسائل کے اوپر غور و فکر کرتے رہتے تھے. تو ان حالات میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے حالات و واقعات سے گزارا جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا، ان
ان میں سے ایک واقعہ تھا کعبہ شریف کی تعمیر کے دوران حجر اسود کو اس کی جگہ پر واپس رکھنے والا واقعہ. ہم نے اس کے بارے میں تفصیل سے بات کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہو گئے، اور ہم نے 40 سال کے بارے میں بھی بات کی تھی، کیا وجہ ہے کہ عام طور پہ انبیاء کی عمر 40 سال ہوتی ہے. تو 40 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی طرف وحی بھیجی حضرت جبرائیل کے ذریعے، جو ان کے پاس تشریف لائے غار حرا میں. اور شروع میں جو وحی آئی اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کا حکم ملا کہ ان کے جو قریب لوگ ہیں ان تک ذاتی تعلق کے ذریعے دعوت پہنچائی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. وہ جو ذاتی دعوت پہنچائی گئی اس کے تقریباً 3 سال کے عرصے کے بعد، 3 سال گزرنے کے بعد ذاتی دعوت میں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب کھول کر بیان کر دیجیے. غیر مسلموں کے سامنے، کفار کے سامنے، قریش کے سامنے کھول کر بیان کر دیے، بت پرستوں کے سامنے، کہ یہ ایسا کرنا غلط ہے. یہ جو آپ کا عقیدہ ہے بت پرستوں کا عقیدہ، بتوں کی پوجا کرنے والا، یہ بالکل غلط ہے. اور جب نبی کے وسلم نے ایسا کرنا شروع کیا تو مکہ ایسا تھا جیسے کہ پھٹ پڑا اور بالکل کھلا اپوزیشن پر، مخالفت پر اتر آیا. انہوں نے کئی حربے آزمائے نبی کے وسلم کو اس چیز سے روکنے کہ یہ ان میں سے چند ایک حربے تھے لیل کے، مثال کے طور پر کچھ رشوت لے لیں، کچھ آپ یہ لے لیں، اور آپ ایسے کیجیے، نرمی اختیار کیجیے، ایسی باتیں کھلا نہ کیا کیجیے. اس کے بعد کچھ کہا گیا کہ آپ ایسے کیجیے، ہم درمیان میں کوئی راستہ تلاش کر لیتے ہیں کہ چند دن ہم بتوں کی پوجا کریں گے، چند دن نہیں کریں گے. اس پہ بھی بات نہیں بنی ظاہر ہے. تو اس کے بعد انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا. تو جب ہم 14ویں نشست پہ تھے اس وقت ہم اس ظلم کے بارے میں بات کر رہے تھے جو قریش مکہ نے عام طور پر مسلمانوں پر اور پھر خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بھی کرنا شروع کر دیا. 14ویں نشست میں ہم نے خاصی تفصیل سے بات کی تھی، نام لے کر، کہ جو اس وقت 15 20 25 مسلمان تھے ان مسلمانوں پر کس طریقے سے جور و ستم کیا گیا. ہم نے مسلمانوں میں ایک فرق کیا تھا کہ ایسے مسلمان تھے جو موالی اور غلام کی حیثیت میں تھے، یعنی طبقے کے جو کمزور افراد میں جن کا شمار ہوتا ہے، کچھ مسلمان ان میں سے تھے، اور چند ایک مسلمان ذرا معزز خاندانوں سے ان کا تعلق تھا، ان کے اوپر اس طرح ظلم نہیں کیا جا سکتا تھا، تو ان کے ساتھ کچھ اور حربے آزمائے گئے. یہ خلاصہ ہے اس مواد کا جو ہم نے اب تک کور کیا ہے. آج انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جو ظلم کیا گیا اس کے بارے میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہجرت حبشہ کے بارے میں بھی تفصیل سے بات کریں. ہم نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کچھ ایسی پرشکوہ تھی، اس میں کچھ ایسا روب تھا کہ ایک عام آدمی کوشش کے باوجود ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر پاتا تھا. جو لوگ کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے ان کے قریب آتے تھے، ان کا چہرہ دیکھتے تھے، اس کے بعد روب کھا کے ہٹ جاتے تھے. اس کے علاوہ وہ حضرت ابو طالب کے بھتیجے بھی تھے، اور حضرت ابو طالب نے باوجود قریش کی بہتر کوششوں کے، اس کے باوجود حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا. اس صورتحال میں قریش کے پاس جو چند ایک حربے رہ گئے تھے ان کو اذیت دینے کے لیے وہ اس کی کوشش کرتے تھے. مثال کے طور پہ ہم نے اس بارے میں بات کی تھی کہ ابو لہب اور اس کی، بلکہ اس کا پورا خاندان، اس کی بیگم، ان سب نے یہ کوشش کی کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہوتے تھے ابو لہب پہنچ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ ان کی بات نہ سننا، یہ میرا ہی بھتیجا ہے اور یہ بالکل صحیح نہیں کہہ رہا، میں خود اس کے دین پہ نہیں ہوں. اس کی بیوی ام جمیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہجو کیا کرتی تھی، شعر کہا کرتی تھی ان کے خلاف. اس چیز کا سورۃ لہب میں ذکر بھی آیا ہے. ابو لہب کے 2 بیٹوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کے ساتھ ازدواجی تعلق بنا ہوا تھا، یعنی کہ جو سمجھے نکاح ہوا ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی. اور ابو لہب نے نہایت درستی سے، سختی سے ان کو طلاق دلوا دی. حتیٰ کہ ابو لہب کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے نہ صرف طلاق دی بلکہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان بھی یوں کر کے کھینچا اور تھوکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی، عتیبہ نام تھا اس کو بد دعا دی کہ اللہ اس کے اوپر اپنے جانوروں میں سے کوئی ایک جانور نازل کر دے، مسلط کر دے، اپنے جانوروں میں سے کوئی ایک جانور مسلط کر دے. تو کچھ عرصے کے بعد وہ عتیبہ گیا ایک سفر پہ،
شمال کی طرف، یعنی ملک شام کی طرف. اور اس سفر کے دوران آپ کو معلوم ہے عرب میں اس زمانے میں شیر ہوا کرتے تھے، اب تو نہیں ہے، اس زمانے میں شیر ہوتے تھے. تو ایک شیر نے ان کے قافلے کا چکر لگایا. تو باقی قافلے والوں نے دیکھا کہ اچھا شیر ہے، چلو ہمیں اپنا دفاع کرنا پڑے گا. لیکن عتیبہ نے اس کو دیکھتے ہی کہا کہ یہ جو شیر ہے نا یہ مجھے مار دے گا. لوگوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں، مجھے یاد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بددعا دی تھی اور یہ شیر مجھے مار دے گا. لوگوں نے سمجھا کہ اس کو وہم ہو گیا، لیکن بہرحال اس کو دلاسا دینے کے لیے انہوں نے ایسا کیا کہ رات کو جب ان کے آرام کرنے کا وقت تھا تو انہوں نے ارد گرد اپنے جانور کھڑے کیے کہ شیر آئے گا تو پہلے جانور کھائے گا. اس کے بعد ارد گرد وہ خود سوئے اور درمیان میں اپنا سامان رکھا اور سامان کے اوپر انہوں نے عتیبہ کو لٹا دیا. اس کے باوجود وہ شیر آیا، وہ جانوروں کو پھلانگا، ان لوگوں کو پھلانگا، سامان پر چڑھ کے اس نے عتیبہ کو ذبح کر دیا. ابو لہب کے علاوہ عقبہ بن ابی معیط نام کا ایک آدمی تھا. میں نے پچھلی دفعہ 14ویں نشست میں غالباً اس کے بارے میں بھی بات کی تھی کہ عقبہ بن ابی معیط اپنے لوگوں میں ان گھٹیا افراد میں شامل تھا جو کہ کسی کی عداوت میں، مخالفت میں آ کر گندے سے گندا کام کرنے سے بھی پرہیز نہیں کرتے. مثال کے طور پہ ایک دفعہ نبی کے وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور نبی کے وسلم کعبہ کے سامنے نماز پڑھتے تھے اور کعبہ کے ارد گرد ہی یہ قریش کے لوگ جمگٹھا لگا کے بیٹھتے تھے. قرآن شریف میں اس جمگٹھے کو اللہ رب العزت نے نادی کا نام دیا ہے. نادی آج کل کی عربی میں نادی کلب کو کہتے ہیں. کلب ایسی جگہ جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس زمانے میں نادی کا مطلب یہ ہے کہ جو دوستوں کی ایک محفل بنتی ہے، تو اس محفل میں وہ لوگ مل کر بیٹھتے تھے. اب وہ اس محفل میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں نبی کے وسلم کی طرف کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور ان کی نماز بھی 1-2 منٹ کی نہیں ہوتی تھی ہماری نماز کی طرح. ان کی نماز لمبی ہوتی تھی، 15 منٹ، 20 منٹ، گھنٹہ، 2 گھنٹے سے لمبی نماز ہوتی تھی. وہ نماز پڑھ رہے تھے تو اس دوران میں غالباً ابو جہل نے کہا کہ کون ہے تم میں سے، مطلب کس کی اتنی ہمت ہے، تم میں سے کون اتنا مرد ہے کہ وہ اونٹ کی اوجڑی یعنی اس کی جو انتڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالے. باقی کسی کی ہمت نہیں تھی. عقبہ بن ابی معیط یہ شخص تھا جو اٹھا کہتا ہے میں لاؤں. مکہ سے باہر، اور مکہ چھوٹی سی جگہ تھی، اس سے باہر ایک جگہ تھی جہاں پہ جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد ان کا یہ جو اندر کا گند ہے وہ پھینکتا تھا. وہ وہاں گیا. اب ظاہری بات ہے یہ قریش کے معززین میں شامل تھا تو اس کے اچھا لباس ہوگا، لیکن اس نے گوارا کیا کہ اس اچھے لباس کے ساتھ بھی وہ گند اٹھا کر چلتا ہوا مکہ کے اندر آیا، کعبہ شریف کے پاس نبی کے وسلم کے پاس آیا اور ان کے اوپر یہ سب کچھ پھینکا. نبی کے وسلم سجدے میں پڑے رہے. کسی نے ان کی بیٹی کو اطلاع دی، حضرت فاطمہ بھاگتی بھاگتی آئیں، انہوں نے وہ سب کچھ ہٹایا. نبی کے وسلم کھڑے ہوئے اور پھر نبی کے وسلم نے قریش کے خلاف دعا کی کہ الفاظ سے اللہم علیک بقریش، اے اللہ رب العزت قریش کو پکڑ لی. اور اس کے بعد پھر نام لے کے وہاں پہ 7 افراد موجود تھے. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مکہ کے کمزور افراد میں سے تھے. ان کا تعلق مکہ سے نہیں تھا، یمن سے تھا، غلاموں میں شامل ہوتے تھے. یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے اور فرماتے ہیں حدیث میں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن انہوں نے 7 میں سے 6 لوگوں کا نام لیا. کہا ہے کہ نبی کے وسلم نے ان 7 لوگوں کے خلاف بددعا دی نام لینے کی. عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لیا، اللہ شیبہ بن ربیعہ کو پکڑ لے، عتبہ بن ربیعہ کو پکڑ. وہ جو جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے ہنس رہے تھے، ایک دوسرے کی رانوں پر ہاتھ مار مار کے ہنس رہے تھے نبی کے وسلم کی حالت دیکھتے ہوئے. نبی کے وسلم نے ان سب کے خلاف بددعا کی. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے ان سب کو دیکھا بدر کے دن یہ اندھے کنویں کے اندر پڑے ہوئے تھے، سب کے سب قتل ہو کے بدر میں پڑے ہوئے. اس طریقے سے نبی کے وسلم کو ابو جہل دھمکیاں دیا کرتا تھا، امیہ بن خلف لعن کیا کرتا تھا، اخنس بن شریح ستایا کرتا تھا. یہ چند ایک نام ہیں ایسے لوگوں کے جو کہ خاص طور پہ ظلم کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کیا کرتے تھے. البتہ کفار قریش میں بھی 2 قسم کے کفار تھے. ایک وہ لوگ تھے جو اس قسم کی گھٹیا حرکتیں کرتے تھے، میں ان کا آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب ایسے تھے. کچھ ایسے تھے جو بالکل اسلام نہیں لائے تھے، اسلام کو نہیں مانتے تھے، لیکن وہ اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈوں پر نہیں اترتے تھے. وہ بہرحال معزز لوگ تھے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں چند ایک لوگوں کی.
حضرت عمر بن خطاب وہ ایسے نہیں کرتے تھے، حضرت ابو سفیان وہ ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے کئی نام ہیں، حضرت عمر بن العاص، حضرت خالد بن ولید، وہ ایسے نہیں کرتے تھے. اور میں جو آپ کے سامنے نام لے رہا ہوں نوٹس کیجئے کہ میں ساتھ حضرت لگا رہا ہوں کیونکہ یہ سب بعد میں مسلمان ہیں. عام طور پہ مطعم بن عدی ایک تھا، وہ مسلمان نہیں ہوا، اس سے پہلے وفات ہو گئی، لیکن وہ بھی آخری دم تک اس نے اس قسم کی حرکتیں نہیں کی. ٹھیک ہے ہم آپ کی بات نہیں مانتے، لیکن اس طرح کی حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں. تو اس سے ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے بھی اس کے اندر ایک سبق ہے کہ آج کل کے بھی ایسے لوگ جو اسلام نہیں لاتے، جو غیر مسلم ہیں، ان میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں. ان میں سے کچھ شریف لوگ ہیں اور کچھ اس قسم کے گھٹیا لوگ ہیں. اگر ہمارے سامنے کوئی گھٹیا شخص آتا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ سب ایسے ہیں، اور ہم سب کو ایک ہی جگہ نہیں ڈالتے اور سب کے ساتھ ایسا ہی سلوک نہ رکھیں جیسے گھٹیا آدمی کے ساتھ ہونا چاہیے. تو یہ اہم چیز ہے ہمارے ذہن میں رکھنے کے لیے. ہم نے اس سے پچھلی نشست میں جو مسلمانوں پر ظلم کیا تھا اس میں کچھ تو ایسے واقعات تھے کہ وہ میں دوبارہ بیان کرنا بھی نہیں چاہتا، بہت ہی تکلیف دہ واقعات تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا ظلم آخر کیوں؟ یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت پہ یقین رکھنے والے مسلمان تھے، ان پر اتنا ظلم کیوں ہوا؟ اللہ رب العزت نے کیسے برداشت کیا ان سب کے اوپر اتنا ظلم؟ یا پھر آج کے مسلمانوں پر اتنا ظلم کیوں ہوتا ہے؟ اس ظلم کی کیا وجوہات ہیں؟ اللہ رب العزت قرآن شریف میں ہمیں ان کا جواب دیتے ہیں. سب سے پہلی وجہ تو ظاہری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مرضی، لیکن اس کے باوجود قرآن شریف میں ہمیں اس کی کچھ ایکسپلینیشن ملتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا میں جو مشکلات پیش آتی ہیں، جو صحابہ کرام کو پیش آئیں اور جو مسلمانوں کو اس کے علاوہ پیش آتی ہیں یا کسی کو بھی پیش آتی ہیں، ان میں ہماری زندگی کے اصل مقصد کی یاد دہانی ہوتی ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الملک میں، آپ میں سے کئی لوگوں کو عادت ہوگی روز رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھنے کی، ضرور پڑھنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی خلق الموت والحیات، اللہ رب العزت وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ پتہ چلائیں، تمہیں آزمائش کریں تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والے. وہ العزیز الغفور، اور اللہ رب العزت العزیز طاقتور، الغفور معاف کرنے والے. یعنی کہ اس دنیا میں ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ عمل کرتے ہوئے اگر ہم اپنی آخرت سامنے رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت کی آزمائش میں پورے اتر رہے ہیں. دوسری بات یہ اللہ تعالیٰ سورۃ النجم میں فرماتے ہیں وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور وہ اللہ رب العزت ہی ہے جو ہنسانے والی اور رلانے والی صورتیں پیدا کرتے ہیں. یعنی ایسے صورتحال پیدا کرتے ہیں کہ انسان ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے، ایسی صورتحال پیدا کرتے ہیں کہ انسان اداس ہوتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور اللہ رب العزت ہی ہیں جو موت دیتے ہیں اور زندہ کرتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے، کیونکہ جنت کے امیدوار بننے کے لیے میں نے حقدار نہیں کہا، میں نے امیدوار کہا ہے، کیونکہ حقدار آپ میں سے ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہتے تھے کہ میں بھی نہیں ہوں، امیدوار ضرور ہیں انشاءاللہ، لیکن جنت کے امیدوار بننے کے طریقے کی وضاحت کے لیے یہ خود بخود نہیں ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں سورۃ العنکبوت میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اس لیے کہ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، بس اتنا، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. کیا لوگوں کا یہ خیال ہے انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تو آپ اور ہم کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور ان کے صحابہ کرام کو آزمایا، ان کی آزمائش ہمارے سامنے سیرت النبی میں موجود ہے، تو ان کو آزمایا گیا، ہمیں بھی آزمایا جائے گا. نبی کے ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو سخت کڑی آزمائش آتی ہے وہ انبیاء پر آتی ہے، ان کے بعد ان لوگوں پر جو انبیاء سے قریب تر ہیں، ان کے بعد ان لوگوں پر جو ان سے قریب تر ہیں، اور اس طریقے سے درجے درجے سے نیچے آتی ہے. یعنی اگر آپ پہ آزمائش آ رہی ہے اور آپ صبر کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، کیونکہ صبر آزمائش کی حالت میں اور شکر آسائش کی حالت میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن کو ایک نعمت دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آسائشیں پیدا کرے، اور آپ کو موقع دے کہ آپ شکر ادا کریں. اور میری یہ بھی دعا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کبھی انسان پر آزمائش آئے تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس آزمائش کو آسان کرے. آمین یا رب العالمین.
تیسری چیز، اللہ رب العزت کی شان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اس کی مرضی. ہم اس کے حقیر بندے ہیں، اس کی مرضی. وہ کیوں آزماتا ہے میں اس ڈیبیٹ کے اندر آپ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، مجھے نہیں معلوم. اللہ کی مرضی. وہ چاہتا تو مکہ میں ایسی کوئی آزمائش نہ ہوتی، مکہ ہی مدینہ بن جاتا. وہ چاہتا آپ کو مجھ پر کوئی آزمائش نہ آتی. اللہ کی مرضی. میں اس کے علاوہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو دل کی گہرائیوں سے قبول کر لے کہ اللہ کی مرضی. اگلی بات، صحابہ کرام کے درجات بلند کرنے کے لیے، یعنی جتنی زیادہ آزمائش کسی کے اوپر گزرتی ہے اتنے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. انبیاء کرام پر اسی لیے اتنی سخت آزمائش آتی ہے کہ ان کے درجے سب سے بلند. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آل عمران میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. تمہارا خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے ایسے ہی، اور اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ تم میں سے کون سے لوگ ہیں جو جد و جہد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی نہیں ہوا ابھی تک کہ تم میں سے کون سے لوگ ہیں جو صبر کریں گے. اور سب سے آخری بات، جب ہم پر آزمائش آئے تو صحابہ کرام کا طرز عمل اس آزمائش کے دوران ہمارے لیے ایک مشعل راہ، ایک رول ماڈل کے طور پہ ہمارے سامنے کہ انہوں نے اس حالت میں یہ کیا اور پھر ہم بھی اس حالت میں یہ کریں. مسلمانوں کی تعداد، یعنی اب تک جو ہم نے مٹیریل کور کیا ہے یہ ریویژن تھی، اس کے بعد ہم آج کی مٹیریل پہ جا رہے ہیں. جب مسلمانوں کی تعداد تقریباً 20 سے 35 کے درمیان میں پہنچ گئی، کچھ لوگ 40 تک لے کے جاتے ہیں، تو اس وقت نبی کے وسلم کو ضرورت محسوس ہوئی کہ اب اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ان کی ملاقات کھلم کھلا نہیں ہو سکتی، ظلم بھی ہو رہا ہے، کہاں پہ ملے، کیا کریں. جب تو ذاتی دعوت تھی وہ چند ایک لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے، کوئی پرواہ نہیں کرتا. اب تو پتہ ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ لوگوں کو دعوت دے رہے، جو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے مسلمان ہو گیا، اس کو پڑھ جاؤ. تو اس وقت انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر ملاقات کی جا سکے، صحابہ کرام کے ساتھ تعلیم دی جا سکے، قرآن شریف کی تلاوت کی جا سکے، نماز سکھائی جا سکے، مل کر نماز پڑھی جا سکے، دعا اور ذکر کیا جا سکے. یہ ہم تمام ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں میرے بھائیو جو آپ اور میں اس مسجد میں کرتے ہیں، یا آپ تو اپنے گھروں میں بھی کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہمیں ایک ایسا ملک نصیب ہوا ہے جہاں پر ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپنے دین کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. لیکن مکہ کے ابتدائی مسلمانوں کے پاس یہ چیز موجود نہیں تھی، اور یہ چیزیں جن کا میں یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں ایک مسلمان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. یہ ایک مسلمان کی روح کا کھانا ہے. اگر ایک مسلمان کی روح کو نماز نہیں ملے گی تو اس کی روح کمزور ہو جائے گی. اگر دعا اور ذکر نہیں ہوگا، اور دعا بھی ایک قسم کا ذکر ہی ہوتا ہے، تو پھر اس کی روح کمزور ہو جائے گی. آپ کی ذات دو حصوں پر مشتمل ہے، آپ کا جسم اور آپ کی روح. یہ آپ کا جسم موجود ہوتا ہے نا، جب روح نکل جاتی ہے بڑے سے بڑا ڈاکٹر اس کو زندہ نہیں کر سکتا، وہ روح چلی گئی. لیکن جس دوران میں روح موجود ہے ہم اپنے جسم کو تو کھلاتے ہیں، روح کا کھانا کہاں سے آئے گا؟ وہ روح کا کھانا دینے کے لیے نبی کے وسلم کو ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں روح کا وہ کھانا مل سکے. اس کے علاوہ دوسرے مسلمانوں سے تعلق اللہ تعالیٰ نے نبی کے وسلم کی شریعت میں، جو کہ اس سے پہلے آنے والے انبیاء کی شریعت سے کچھ مختلف ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کے وسلم کی شریعت میں یہ چیز ڈال دی ہے کہ ہم عبادت مل کر کرتے ہیں، ہم مل کر نماز پڑھتے ہیں. جب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر شانہ بشانہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے ایمان کی تقویت کا باعث بنتا ہے. جب ہم مسجد میں اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں، ان کی طرف مسکراتے ہیں، انہیں سلام کرتے ہیں، وہ مسکرا کر ہمیں سلام کا جواب دیتے ہیں، وہ ہمارے ایمان کی تقویت کا باعث بنتا ہے. اور جب ہم اکیلے رہ جاتے ہیں، اور میں نے کئی مرتبہ یہ دیکھا خاص طور پہ غیر مسلم ممالک میں، جہاں پر چند ایک مسلمان رہتے ہیں اور وہ مثال کے طور پہ اہتمام نہیں کرتے جمعے کی نماز مل کر پڑھنے کا، یا مثال کے طور پہ ان کے ہاں نفری اتنی کم ہے مسلمانوں کی کہ جماعت میں نماز ہو ہی نہیں سکتی، بہت دور دور رہتے ہیں ایک دوسرے سے. میں نے دیکھا کہ اچھے بھلے مومن مسلمان ہوتے ہیں ان میں کمزوری آنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو مل کر نماز پڑھنا ہے یا مل کر ایک دوسرے کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا ہے، اس سے ایمان کو بڑی تقویت ملتی ہے. اور نبی کے وسلم کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ ایسا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ غور و خوض کرنے کے لیے، سوال پوچھنے کے لیے ایسی کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں مسلمان ملیں، جہاں انہیں صدقے کی تعلیم دی جائے. اب یہ وقت آ گیا تھا کہ مسلمانوں کو ایک
کہا جا رہا تھا کہ اب آپ اللہ کی راہ میں انفاق بھی کریں. تو ایسے میں غور و خوض کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آپشن یہ آیا کہ ایک صحابی 50 سال صحابی تھے جن کی عمر تقریباً 18 سے 19 سال تھی. ان کا نام تھا الارقم ابن ابی الارقم. نام تو کچھ عجیب سا ہے, اس کا مطلب کچھ ایسے بنتا ہے ارقم جو کہ ارقم کے والد کے بیٹے تھے. عربوں میں اس قسم کے نام کامن ہوا کرتے تھے. ان کے والد کا نام پڑ گیا تھا ابی الارقم, سب لوگوں نے ابی الارقم کہتے تھے, ارقم کے والد, ان کا نام ارقم تھا. تو ارقم ابن ابی الارقم یہ صحابی اولین مسلمانوں میں سے تھے, یعنی کہ جب اسلام لائے ہوں گے تو شاید ان کی عمر 16 سال ہوگی. لیکن ان کا اسلام ابھی تک خفیہ تھا, لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہیں. ان کا مکان تھا کوہ صفا پر. آپ میں سے کئی لوگوں کو موقع ملا ہوگا مکہ شریف جانے کا. کوہ صفا, اگر آپ اپنے ذہن میں وہ نقشہ لائیں, کوہ صفا کعبہ سے کتنا دور واقع ہے؟ بہت دور ہے, قریب ہے, ساتھ ہی ہے نا, بہت قریب ہے. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مکان چنا. اب اس کے علاوہ شاید ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ ان کا مکان بہت بڑا تھا. ہمارا اندازہ ہے, ہمیں اس کی کوئی روایت نہیں ملتی, لیکن اگر یہاں پہ 30-40 بندے اکٹھے ہوتے ہوں گے تو وہ بڑا مکان ہوگا. یعنی یہ وجہ ہمارا اندازہ ہے کہ اس میں ہوگی. سوال یہ ہے آپ لوگوں کے سوچنے کے لیے, کیا وجہ ہے کہ کوہ صفا پر ایک مکان چنا گیا جب قریش کی محفل کعبہ کے قریب لگتی تھی؟ یعنی قریش کی محفل میں اور اس مکان میں جہاں پر خفیہ طور پہ ملنا تھا شاید 1 منٹ کی واک تھی, 2 منٹ کی واک تھی, شاید کچھ زیادہ ہوگی, 2-3 منٹ کی واک, بہت قریب نظر آتا ہے. اور اگر 40 لوگ ایک مکان میں ایک وقت میں داخل ہو رہے ہیں اور ایک وقت میں نکل رہے ہیں, چلے 5-10 کی ٹولیوں میں بھی جا رہے ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا یہی مکان ہے بھائی, دیکھ لو. لیکن اگر وہ کعبہ کے قریب ہے جہاں سے اتنا ہجوم گزرتا ہے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا, لوگ جا رہے ہیں مکان میں آ رہے ہیں, ایک ریگولر سی بات ہوگی. اس کے علاوہ ایک اور بات جو تھی, ایک اور اہم وجہ تھی, نوٹس کیجئے ان کے نام کے آخر میں کیا آتا ہے, ارقم بن ابی الارقم المخزومی. یہ بنو مخزوم کون ہے؟ ہماری ان کے بارے میں تفصیل سے بات ہوئی تھی. یہ قریش کا ایک قبیلہ ہے. اس قبیلے کے نامی گرامی لوگ کون ہیں؟ قریش کی ذہنیت یہ تھی کہ یہ تو سارے کے سارے بنو ہاشم کے لوگ ہیں, تو ان کی مدد بھی بنو ہاشم والا ہی کوئی کرے گا. یہ کسی کے مکان پہ ملتے ہوں گے وہ بھی بنو ہاشم والا ہی کوئی ہوگا. لیکن یہ تو مسلمان تھے نا, یہ اس نسل پرستی عصبیت سے بلند تھے. ان کے ذہن میں ہی نہیں آ سکتا تھا کہ بنو مخزوم کا بھی کوئی آدمی ان کی مدد کر رہا ہوگا, بنو مخزوم کا کوئی مسلمان ان کی مدد کر رہا ہوگا. تو یہ چند ایک وجوہات تھیں جن کی وجہ سے دارالارقم کو چنا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ دارالارقم میں ملنا شروع کیا. کئی صحابہ یہاں پر اسلام لائے. یعنی جس شخص کے بارے میں اندازہ ہو جاتا تھا کہ اسلام کے قریب آ رہا ہے, اس کو دعوت کی جاتی تھی. اس کے بعد ایک ایسا درجہ پہنچتا تھا کہ وہ دارالارقم میں آتا تھا اور ایک کوئی مثال کے طور پہ کوئی خفیہ جملہ وغیرہ کہتا ہوگا, اس کو اجازت مل جاتی تھی اندر آنے کی, وہ آتا تھا, نبی کے ساتھ ملتا تھا, اس کو دعوت دی جاتی تھی, تعلیم ہوتی تھی. اس کے بعد وہ شخص مسلمان ہو جاتا تھا. مثال کے طور پہ حضرت عمار بن یاسر, مثال کے طور پہ حضرت, یاد کروائیے مجھے, کون ہے جو اسلام لایا تھا دارالارقم میں, بہت مشہور ہے جن کا اسلام, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, وہ دارالارقم میں اسلام لائے تھے. تو دارالارقم ایک طریقے سے مسلمانوں کا ایک گڑھ بن گیا. لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ مکہ میں ان کا گزارا بہت مشکل ہو گیا ہے, اور اب ان کے لیے اب اسلام کے اوپر عمل کرنا مکہ میں اتنا دوبھر ہو گیا ہے کہ شاید انہیں تلاش کرنی چاہیے کوئی ایسی جگہ جو مکہ سے باہر ہو, جہاں پر وہ جا کر اپنے دین کے اوپر عمل کر سکیں, قریش کی ان اذیتوں سے مبرہ ہو گئے. اس کے لیے جس جگہ کا چناؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور تجویز کیا اپنے صحابہ کرام کو, وہ تھی حبشہ. حبشہ وہ ہے جسے اس زمانے میں انگریزی میں ایبسینیا کہتے تھے, یا اس زمانے کے مطابق ایبسینیا کہتے ہیں. اور آج کل کیا کہتے ہیں؟ آج کل یہ جگہ کہاں ہے؟ ایتھیوپیا اور ایریٹریا. میں آپ کو نقشے میں دکھاتا ہوں. یہ عرب کا نقشہ ہے, مکہ شریف اور مدینہ شریف آپ کے سامنے ہے, ساتھ میں بحر احمر ہے, اور بحر احمر کی دوسری طرف حبشہ, جسے آج کل ایتھیوپیا اور ایریٹریا کہتے ہیں. افریقہ کا وہ علاقہ,
افریقہ کے مشرق کا وہ علاقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز اپنے صحابہ کرام کو دی اور تقریباً 15 مرد اور 4 خواتین انہوں نے سب سے پہلی ہجرت کی. اور قرائن سے ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہجرت کھلم کھلا ہوئی تھی. اس کے بعد والی جو ہجرتیں ہوئی تھیں وہ خفیہ ہوئی تھیں، لیکن یہ والی جو ہجرت تھی کھلم کھلا ہوئی تھی. مثال کے طور پہ اس میں حضرت عثمان بن عفان، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہما، زبیر بن عوام، ابو سلمہ، ام سلمہ، عامر بن ربیعہ اور ان کی اہلیہ لیلا. اچھا، اس میں ایک دلچسپ واقعہ یہ سامنے آتا ہے کہ حضرت عامر بن ربیعہ وہ گھر سے باہر تھے. ان کی اہلیہ جن کا نام حضرت لیلا رضی اللہ عنہا ہے وہ سامان باندھ رہی تھی، اور کچھ اس انداز میں سامان باندھ رہی تھی کہ بہت اداس بھی لگ رہی تھی. قریب سے حضرت عمر کا گزر ہوا. حضرت عمر ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے. انہوں نے پوچھا کہ کیا تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ سفر کرنا ان لوگوں کے لیے بہت بڑی بات تھی. آپ اور میں اس کے بارے میں اتنے زیادہ نہیں سوچتے. ہم یہاں سے لاہور جاتے ہیں یا مثال کے طور پر پشاور جاتے ہیں، ہمارے لیے سفر کوئی بہت زیادہ معنی نہیں رکھتا، لیکن ان کے لیے سفر کرنا بہت بڑی بات تھی. سفر کبھی کبھی کو کیا کرتے تھے زندگی میں ایک مرتبہ. آپ کو شاید اس کا اندازہ نہ ہو، آج سے 100 سال پہلے تک دنیا کی 80-90% عوام اپنی پوری زندگی 20 میل کے ریڈیس میں گزارتی تھی. یعنی جہاں پہ وہ رہتے تھے وہاں سے 20 میل کے اندر ان کی پوری زندگی گزرتی تھی. 80-90% لوگ، چند ایک لوگ تھے جو سفر کیا کرتے تھے. اسی لیے ابن بطوطہ اور اس قسم کے سفر نامے اتنے مشہور ہیں کہ وہ چند ایک لوگ تھے جنہوں نے سفر کیا تھا. باقی لوگ جہاں پہ پیدا ہوئے ارد گرد کچھ گھومے، اس کے بعد وہیں پر ان کی وفات بھی ہوئی. تو سفر ان کے لیے بہت بڑی بات تھی. تو جب حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ سفر پہ کہیں جا رہے ہیں، وہ سامان باندھا جا رہا ہے، تو انہوں نے پوچھا بھی کیا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت لیلا نے جواب دیا کہ یہ تم لوگوں کی وجہ سے ہے. یعنی وہ اس وقت عام طور پہ ہم تصور نہیں کر سکتے حضرت عمر سے ایسے بات کرے گا، لیکن وہ اتنی جلی بھنی ہوئی تھی اس وقت، اتنی تکلیف کی حالت میں تھی. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو سفر کرنا پڑے تو پیکنگ جو ہے ویسی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اوپر سے ستم یہ کہ وہ تنگ آ کے جا رہے تھے. تو حضرت عمر نے جب پوچھا تو انہوں نے بڑا غصے میں جواب دیا کہ یہ سب تم لوگوں کا قصور ہے، تم لوگوں نے ہمیں یہاں پہ جینے نہیں دیا، اس لیے ہم تنگ آ کر بس جا رہے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ اچھا تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے. اچھا، حضرت عمر کا سوال بھی ذرا سوچئے. حضرت عمر سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ نوبت یہاں تک آ گئی ہے. اس کے باوجود کہ حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ کو شہید کر دیا گیا، اس کے باوجود کہ حضرت بلال کو اور حضرت عمار کو اذیت دی جاتی تھی، حضرت خباب بن ارد کو اذیت دی جاتی تھی، حضرت عثمان بن عفان کو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا چٹائی میں لپیٹ کے دھواں دیا جاتا تھا، حضرت مصعب بن عمیر کو ان کی والدہ کی طرف سے اذیت دی جاتی تھی. مطلب اتنی باتیں معلوم ہونے کے باوجود حضرت عمر پوچھ رہے کہ اچھا نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے. تو اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ اچھا تو پھر اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. حضرت لیلا نے جب یہ بات سنی تو وہ بہت حیران ہوئی. ان کا خیال تھا کہ حضرت عمر بھی ایسے ہی کوئی کڑوا جواب دیں گے، لیکن جب انہوں نے یہ بات سنی حضرت عمر کی تو انہیں محسوس ہوا کہ حضرت عمر کے دل میں شاید کچھ نرمی آ گئی. تو ان کے شوہر جب واپس آئے حضرت عامر، تو انہوں نے اپنے شوہر کو سے کہا کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ عمر آئے تھے اور انہوں نے یہ بات کی ہے. ان کے شوہر نے پوچھا کہ اچھا تو آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ حضرت عمر اسلام لے آئیں؟ اس کے بعد انہوں نے یہ الفاظ کہے لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. جن کو عربی کا کچھ شغف ہے وہ انہیں اندازہ ہوگا کہ کتنا دلچسپ لطیفہ ہے یہ. انہوں نے کہا کہ جس شخص کو تم نے دیکھا یعنی حضرت عمر اس وقت تک اسلام نہیں لائے گا جب تک ان کے باپ کا گدھا اسلام نہیں لاتا. اتنا مشکل انہیں لگا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس کے باوجود اگلے 2 سال کے اندر حضرت عمر اسلام لے آئے. یعنی حضرت لیلا نے جو دیکھا تھا وہ صحیح دیکھا تھا. تو ان حضرات نے، ان خواتین و حضرات نے ہجرت کی. یہ جتنے بھی میں نے آپ کے سامنے نام لیے ہیں یہ مکہ کے معززین میں شامل ہیں. موالی اور
غلام ہجرت نہیں کر سکے. آپ کا کیا خیال ہے اس کی کیا وجہ تھی؟ غلام کیوں ہجرت نہیں کر سکے؟ سب سے زیادہ ظلم تو ان پہ ہو رہا تھا نا. ان لوگوں پہ تو کم ظلم ہو رہا تھا. سب سے زیادہ ظلم تو ان پہ ہو رہا تھا جو غلام تھے. تو اگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے اور یہ چند ایک لوگ ہیں جو کچھ کر سکتے تھے, انہوں نے ہجرت کر لی. ایک سوال جو کئی دفعہ لوگ سامنے لے کے آتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو چھوڑ کے چلے گئے. یہ جو 19 افراد چلے گئے, مکمل جو مسلمانوں کی آبادی تھی مکہ میں, جیسے میں نے بتایا کہ 30-35 تھی, اس میں سے آدھے چلے گئے, باقی صرف آدھے رہ گئے. تو یہ آدھے اپنے باقی آدھے ساتھیوں کو چھوڑ کے چلے گئے. کیا یہ مناسب تھا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز دی تھی, تو پھر یقیناً مناسب تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دین میں اگر کچھ لوگوں کے لیے اچھائی کرنا ممکن نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہ کریں. مثال کے طور پہ قرآن شریف میں سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, آپ کے اوپر اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, سب سے پہلی ذمہ داری آپ کے اوپر اپنی ہے. ہم پوری دنیا کا بھار اپنے کندھوں پر ڈالتے ہیں, اس کے بعد کوئی سیاسی ٹاک شو دیکھ لیں تو اور بھی بھاری ہو جاتا ہے. لیکن حقیقت میں سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر اپنی ہے. اور اپنے بعد کس کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم, اپنے گھر والے. سب سے پہلی ذمہ داری اپنی, اس کے بعد ذمہ داری اپنے گھر والوں کی, اس کے بعد باقی آتے ہیں. اسے کہتے ہیں فقہ الاولیات. اولین ترجیح کس چیز کی ہے؟ ہمارے دین میں ہمیں اس کی سمجھ دی گئی ہے. اولین ترجیح کس چیز کی ہے؟ اولین ترجیح اپنی ذات, یعنی اپنی ذات کو آخرت کے حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے سب سے پہلے بچانا ہے. اس کے بعد اپنے گھر والے, اس کے بعد اپنے باقی خاندان والے, اس کے بعد اپنے ہمسائے, اس کے بعد پھر مثال کے طور پہ ہمارے محلے کے لوگ باہر, اس کے بعد ہمارے شہر کے لوگ, اس کے بعد ہمارے ملک کے لوگ, اس کے بعد باقی دنیا. میں اس پہ اتنا زور اس لیے بھی دے رہا ہوں کہ ہمارے کچھ جوان سال شباب وہ دنیا کے بہت دور حصوں میں کوئی بہت زیادہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور بے شک مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں اور ان کا درد وہ محسوس کرتے ہیں, تو یہ ان کے ایمان کی نشانی ہے. لیکن کئی دفعہ اس کی وجہ سے وہ کچھ ایسے فیصلے کرتے ہیں جو کہ فقہ الاولیات کے مطابق انہیں نہیں کرنے چاہیے. اچھا, ایک آخری سوال جو میں آپ سے آج کی نشست میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حبشہ ہی کیوں, حبشہ کیوں چنا گیا؟ فارس کیوں نہیں, یا روم کیوں نہیں؟ روم کے لوگ تو عیسائی تھے, روم کیوں نہیں چنا گیا؟ ابھی تک روم کے ساتھ مسلمانوں کی بڑھڑی بھی نہیں ہوئی تھی, تو کوئی کانفلکٹ بھی نہیں تھا. روم کیوں نہیں چنا گیا؟ یا مصر کیوں نہیں چنا گیا؟ وہاں کے لوگ بھی عیسائی تھے. میں نقشہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. حبشہ کیوں چنا گیا؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک بہت مناسب وجہ یہ ہے کہ مکہ سے حبشہ کا فاصلہ تقریباً 2.5-3 دن کی مسافت تھا. کیسے کہ مکہ سے سفر کر کے جدہ آئیں گے, جسے آج کل جدہ کہا جاتا ہے, جدہ شہر جو کہا جاتا ہے, اس زمانے میں موجود تھا, اور وہاں پر ایک پورٹ تھی یعنی کہ بندرگاہ تھی. تو سب سے پہلے سفر کر کے وہاں پہ آئیں گے, یعنی 1.5-2 دن کا پیدل سفر. وہ وہاں پہنچیں گے, اس کے بعد وہاں سے کشتی لیں گے 5-6 گھنٹے میں, یا 1 دن پورا لگا لیں, دوسرے 2-3 دن کے اندر حبشہ پہنچ. ایک تو قریب تھا, ایک ہی وجہ ہوگی. اور وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ملک لا یظلم عنده احد, ایک ایسا بادشاہ جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی کہ ظلم نہیں کیا جاتا کا مطلب کیا ہے. اب میں جو بات کروں گا تھوڑا سا ٹھہر کے سمجھیے گا, غور سے سنیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر مسلم کی, جو اس وقت غیر مسلم تھا, بعد میں مسلمان ہو گیا لیکن اس وقت غیر مسلم تھا, اس کی تعریف کی ایک ایسا بادشاہ جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا. اس کے بعد اس کی تشریح کی کہ اس کے ملک میں لوگوں کو اپنا دین, اپنے دین پر عمل کرنے کی آزادی ہے. ایک غیر مسلم کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کہ وہ ایک عادل بادشاہ ہے, کہ اس کے ملک میں غیر مسلموں کو, یعنی اس کے دین کے علاوہ دوسرے دین کے لوگوں کو اپنا دین پہ عمل کرنے کی آزادی ہے. اب ذرا ان الفاظ کو ہم اپنے ملک کے اوپر بھی ثبت کر کے دیکھیں کہ کیا ہمارے ہاں تو کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا؟
ہمارے دین میں کیا ہمیں اس چیز کی آزادی ہے کہ پاکستان میں غیر مسلم اپنے دین پر عمل کر سکیں؟ کیا ہمیں اس چیز کی آزادی ہے؟ ہونی چاہیے نا، ہمارے دین کی طرف سے تو ہے. ہاں انہیں دعوت کرنے کی آزادی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے گرجے کے اندر اپنے مندر کے اندر جو کرتے ہیں اس کی آزادی ہے. یہ مسلمانوں کا نہ صرف شیوا رہا ہے بلکہ اسی لیے رہا ہے کہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے. ہم ان کے خداؤں کو گالی نہیں دے سکتے کہ کہیں ایسا نہ ہو. اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں کہ وہ پھر اللہ رب العزت گالی دیں. ہم ان کے دین کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے، لیکن ہم انہیں اس چیز کی مکمل آزادی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں کہ آپ اپنے عبادت گاہ کے اندر عبادت کریں، ہمیں تنگ نہ کریں، ہم آپ کو بھی تنگ نہیں کریں گے. یہ بہت اہم چیز ہے، کیونکہ ہم ارد گرد کئی دفعہ غیر مسلموں سے یہ آزادی سلب ہوتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں. اور اگر ایسے ہو تو ایک مومن مسلمان کی حیثیت سے جس نے اللہ رب العزت کو جواب دینا ہے، ہمیں ہو سکتا ہے ان کے حق میں آواز اٹھانی پڑے قانونی طریقے سے. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک کے قانون میں بھی اس چیز کی آزادی ہے. اچھا، دوسری چیز جس کی وجہ سے حبشہ کو چنا گیا وہ یہ کہ حبشہ سے مسلمانوں کے جو اس مکہ کے لوگ تھے ان کے تجارتی تعلقات تھے. حبشہ کے لوگوں کو تھوڑی بہت عربی کی فہم تھی، اور ان لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ تجارت میں حضرت عثمان وغیرہ کے کچھ نہ کچھ تجارت کے طور پہ تعلقات ہوں گے. راستہ آسان تھا. آبادی جو حبشہ کی آبادی تھی وہ مسیحی تھے، عیسائی جنہیں ہم کہتے ہیں. اور عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں دنیا کے تمام مذاہب میں سب سے قریب تر مسلمانوں سے عیسائی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتے ہیں، اور میں ثبوت کے طور پہ آیت بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں سورۃ المائدہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تم دیکھو گے مسلمانوں، تم دیکھو گے کہ مسلمانوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے یہودی ہیں اور الذین اشرکوا، بت پرست، جنہیں آج کل ہم اپنی زبان میں ہنود و یہود کہتے ہیں، وہ سب سے زیادہ عداوت رکھیں گے مسلمانوں سے. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ النَّصَارَىٰ. اور تم پاؤ گے ان میں سے جو کہ قریب ہیں، سب سے قریب ہیں، اور کئی دفعہ ان کے دل میں محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے مسلمانوں کے ساتھ. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں. الفاظ اس میں دلچسپ ہیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا ان نصارى بجائے اس کے کہ النصارى. ہمیں اس کی تفسیر میں جانے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ کریں گے. ذلك بأنهم منهم، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں ہیں قسیسین والرہبان، کہ ان میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خلوص دل سے عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان میں ایسے لوگ ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل سب سے زیادہ دنیا میں کون سے لوگ ہیں جو اسلام لے آتے ہیں. اگر ہم مذاہب کو دیکھیں، سب سے آسان نسبتاً کس کا اسلام لانا ہے؟ عیسائی. ہم کئی عیسائیوں کے ساتھ کام کر چکے ہیں، ہم نے دیکھا ان کو دعوت دینا کیسا ہے. چائنیز کو دعوت دے کے دیکھی، اللہ میری توبہ اتنی مشکل ہے. ہندوؤں کو دعوت دے کے دیکھی، کچھ سمجھ نہیں آتی ان سے بات شروع کہاں سے کریں. میں نے نہیں، میرے یہودیوں سے واسطہ تو پڑا ہے، لیکن کبھی اس طرح کی دعوت والی سچویشن میں نہیں. میں ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ مشرک ہوتے ہیں ان کو دعوت دینا انتہائی مشکل کام ہے نسبتاً کرسچنس کے. ان کو دعوت دینا بہت آسان ہے، کیونکہ ان میں سے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں وہ نرمی ہوتی ہے، جو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو ایسا آدمی مل جائے، میرے ایک دوست ہیں، ان کا کہنا ہے کہ دعوت تو 10 منٹ میں بھی دی جا سکتی ہے. یعنی ایسے لوگ ہیں جو 10 منٹ کی گفتگو کے اندر اسلام لے آتے ہیں. لیکن ساری بات ہے عیسائیوں کی بات ہوگی. اصل مشکل مرحلہ اس کے بعد آتا ہے کہ وہ اسلام تو لے آتا ہے، اس کے بعد اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے اس اسلام میں مکمل طور پر داخل کرنے کے لیے. تو یہ چند ایک وجوہات تھی. آخری وجہ جس کا میں نے یہاں پہ ذکر کیا آپ سے وہ یہ ہے کہ جو شاید نبی کے وسلم اس وقت معلوم ہوگا، اللہ رب العزت نے بتا دیا ہوگا، وہ یہ کہ نجاشی جس کا نام تھا اصحمہ، اور میں کہہ رہا ہوں نجاشی جس کا نام تھا اصحمہ، اس کی وجہ یہ کہ نجاشی نام نہیں ہے، نجاشی ٹائٹل ہے. جیسے ہم لوگ بادشاہ کہتے ہیں، بادشاہ جس کا نام تھا سلیمان، اس طرح ان کے ہاں نجاشی جس کا نام تھا اصحمہ. تو اصحمہ جو نجاشی تھا
باقی نجاشیوں سے مختلف تھا، اپنے سے پہلے آنے والے نجاشیوں سے بھی مختلف تھا، اپنے سے بعد آنے والے نجاشیوں سے بھی مختلف تھا. اور ہمارے پاس حضرت ام سلمہ کی روایت موجود ہے اس حوالے سے. یہ نجاشی موحد تھا. موحد کون ہوتا ہے؟ جو ایک اللہ پر ایمان لاتا ہے. یعنی عیسائی کیا کہتے ہیں؟ ایک میں تین. ایک میں تین کہتے ہیں نا عیسائی. آج کل کے عیسائی یہ کہتے ہیں ایک میں تین، لیکن وہ ایسا عیسائی نہیں تھا. آپ کو شاید یاد ہوگا جب ہم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا تھا. آپ کو یاد ہے حضرت سلمان کا واقعہ کہ وہ کیسے اسلام لائے تھے؟ حضرت سلمان فارس سے شروع ہوئے، پھر کچھ روم کی آبادیوں میں گئے، اس کے بعد انہیں غلام بنایا گیا، اور پھر کس طریقے سے وہ مدینہ پہنچے، اور پھر مدینہ پہنچنے کے بعد ان کی نبی کے سے ملاقات ہوئی. اس واقعے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضرت سلمان کی جن عیسائیوں سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا، جب انہوں نے تربیت کی حضرت سلمان کی، انہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد کسی اور کے پاس نہ جانا، وہ فلاں شخص ہے اس کے پاس جانا. اس کے بعد اس کے پاس گئے، اس نے کہا کہ اچھا میرے بعد کسی اور کے پاس نہ جانا، فلاں شخص ہے اس کے پاس جانا. وہ تیسرے آدمی کے پاس گئے، اس نے کہا کہ میرے بعد مجھے معلوم نہیں کہ میرے دین پر دنیا میں کوئی بھی نہیں رہا. ہاں ایک نبی ہے جس کے آنے کی توقع ہے، وہ کھجوروں والی زمین میں آئے گا. حضرت سلمان کو یہ کہا گیا تھا نا، حالانکہ دنیا میں عیسائی بھرے پڑے تھے. اب کیا وجہ ہے کہ کچھ عیسائی انہیں کہہ رہے تھے کہ میرے علاوہ کوئی بھی نہیں رہا دنیا میں اس دین پر عمل کرنے والا، سوائے اس کے کہ اس نبی کے آنے کی توقع ہے. وہ کس قسم کے عیسائی تھے؟ باقی عیسائیوں سے مختلف تھے نا. تو آج کل ہمارے پاس ریسرچ سے یہ ثابت ہو گیا کہ سن 33 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بتائی جاتی ہے. تقریباً حضرت عیسیٰ کی علیہ السلام کی پیدائش سن 33 میں بتائی جاتی ہے، سن 33 عیسوی میں. حالانکہ لوگ کہتے ہیں 0 عیسوی میں، لیکن تقریباً 33 عیسوی میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں تبلیغ کی. اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اوپر اٹھا لیا، تو اس کے بعد ان کے چند ایک حواری، یعنی ان کے صحابہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں، ان کے چند ایک حواری باقی رہ گئے جو کہ اس پیغام کو لے کر سلطنت روم کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے. ان میں سے کچھ لوگ شہر روم بھی گئے. مثال کے طور پہ حضرت پطرس، جنہیں انگریزی میں پیٹر یا سینٹ پیٹر کہا جاتا ہے، وہ روم میں بھی گئے. انہوں نے جہاں تبلیغ کرنی شروع کی تو بہت سے لوگ روم کے مختلف علاقوں میں اسلام کہہ رہا ہوں لیکن ظاہری بات ہے اس زمانے کے مطابق وہ اسلام تھا، بعد میں وہ عیسائیت بن گیا. جن لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، بہت سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اس پیغام کو قبول کر لیا. اور پھر روم کے بادشاہ جو کہ اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے ان پہ ظلم کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ان میں سے ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا نیرو. تو اب ہمیں ہسٹری میں یہ پتہ ہے کہ نیرو نے اس زمانے کے مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم کیا کہ روم شہر کو اس نے آدھا روم شہر جلایا، اور اس کے بعد الزام دیا کہ یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے، عیسائی یا مسلمانوں کی وجہ سے ہے. اور پھر ان لوگوں کو بطور لالٹین استعمال کیا گیا، یعنی بطور کیا بتاؤں مشن استعمال کیا گیا. ان لوگوں کو لٹکا دیا گیا، ان کے جسم کو آگ لگا دی گئی تاکہ روم میں روشنی کی جائے. اس قسم کا ظلم کیا گیا، حتیٰ کہ سن 325 میں غالباً روم کا بادشاہ کچھ سیاسی وجوہات کی بنا پر خود بھی کہا، اس نے کہا میں عیسائی ہوتا ہوں. اس بادشاہ کا نام تھا کانسٹنٹین یا قسطنطین. تو روم کا یہ بادشاہ جب عیسائی ہو گیا، اس نے کہا دیکھو بھائی تمہارے عیسائیوں میں نا اب تک بہت سارے فرقے آ گئے. اب یہ فرقے کیوں آئے تھے؟ کیونکہ کچھ تو حضرت عیسیٰ کے اپنے حواری تھے، کچھ اور جعلی قسم کے پیر بھی تھے. ان میں سے ایک بڑا مشہور تھا جس کا نام تھا پال، PAUL، پال. اس کا عربی میں بڑا عجیب سا نام ہے بولس. تو یہ جو پال تھا، اس نے کہا کہ میری بھی حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی ہے خواب میں، اور انہوں نے خواب میں مجھے سکھایا سارا کچھ. انہوں نے خواب میں جو اس نے اس کے بعد کہنا شروع کیا، اس میں پھر آگے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے اور اس طرح کی چیزیں بیچ میں شامل کر دی. اور عیسائیت کے 2 مختلف دھارے بن گئے. کچھ لوگ ایسے عیسائی تھے جنہوں نے پال سے عیسائیت سیکھی تھی، اور انہوں نے اس بعد میں پھر اس میں ٹرینٹی یعنی ایک میں 3 شامل کر دیا. اور کچھ لوگ ایسے عیسائی تھے جو ابھی تک موحد تھے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، حضرت عیسیٰ ان کے پیغمبر تھے. تو جب کانسٹنٹین عیسائی بنا، اس نے کہا دیکھو بھائی تمہاری مختلف عیسائیت چلتی ہے نا، ہر ایک کی اپنی اپنی عیسائیت ہے، ایسے نہیں چل سکتا کام، تم سب کو ایک جگہ اکٹھا ہونا پڑے گا، مجھے ایک عیسائیت چاہیے. تو اس نے نائسیہ کے مقام پر، نائسیہ آج کل ترکی میں ہے، غالباً قیصری کہا جاتا ہے اس کو. تو نائسیہ کے مقام پر
اس نے ایک کاؤنسل اکٹھی کی پورے سلطنت روم سے مختلف اکابر کو بلایا گیا. وہ سب اکٹھے ہوئے اور ان سب سے پوچھا گیا کہ بتائیں تمہارا مذہب کیا ہے. حضرت عیسیٰ تھے کیا وہ اللہ تعالیٰ کی روح تھے, ان کے بیٹے تھے, پیغمبر تھے صرف, اللہ کیا ہے, حضرت عیسیٰ کیا ہے؟ اس پہ بڑی بحث ہوئی. اس بحث کے دوران پتہ چلا کہ صرف ان میں سے 1 یا 2 لوگ ایسے ہیں جو باقی سب کی بات نہیں مانتے. وہ سب کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ صرف اللہ کے پیغمبر تھے. ان میں سے ایک کا نام تھا اریوس, دوسرے کا نام تھا نستور. روم کے بادشاہ نے کہا کہ ہم اس کے بعد پال کی سکھائی ہوئی عیسائیت کو نافذ کریں گے, اور اس کے علاوہ جو بھی اس کی بات نہیں مانتا, اور وہ جو شخص اریوس ہے وہ نہیں مانتا, اس کو فوراً پھانسی پہ لٹکا دیا جائے. اریوس کو کسی نے بتایا, وہ بھائی بھاگ گیا تو گیا. اریوس نے وہاں سے دوڑ لگائی اور پھر وہ کہیں آگے پیچھے غائب ہو گیا. یہ لوگ اس کو نہیں پکڑ سکے. اریوس نے پھر اپنی طرف سے تبلیغ کرنی شروع کی, اور چند ایک عیسائی, میں نے آپ کو حضرت سلمان الفارسی کے واقعے میں بتایا ہے, اور اصحمہ نجاشی کے واقعے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر عیسائیت کی اس توحید کے کچھ عناصر باقی تھے 300-400 سال گزرنے کے بعد. تو نجاشی اصحمہ نے اس قسم کی تعلیم حاصل کر رکھی تھی. اور بعد میں جب ہمیں موقع ملے گا ہم حضرت ابو سفیان کا ہرقل کے ساتھ واقعہ ذکر کریں گے. اس میں بھی ہمیں اس کی کچھ جھلک ملے گی کہ شاید وہ بھی جانتا تھا. یہ چند ایک لوگ تھے جنہیں پتہ تھی. تو یہ چند وجوہات تھیں جن کی بنا پر اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ چنا, اور حبشہ کی طرف چند ایک مسلمانوں نے ہجرت کی. انشاءاللہ اگلی دفعہ جو ہمارا حلقہ ہوگا اس میں ہم ایک بہت دلچسپ واقعہ کا ذکر کریں گے جسے غرانیق کا قصہ کہا جاتا ہے. اس میں یہ بات ہوگی کہ حبشہ کی اس ہجرت کے بعد کیا وجہ ہوئی کہ یہ حبشہ کے لوگ واپس آ گئے, اور پھر واپس آنے کے بعد درمیان میں ہی لوٹ گئے. ایک افواہ سی پھیلی تھی کہ قریش مسلمان ہو گئے. ایسا کیوں ہوا, اور آج کل اس کے اوپر کیا بحث چھڑی ہوئی ہے, انشاءاللہ اس بارے میں ہم اگلی دفعہ بات کریں گے. اس پہ ہم پھر اختتام کرتے ہیں آج کی نشست کا.